فاتحہ بنظر شہدائے کربلا۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانی مجلس کے والدین اور کل مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، صلوات علی محمد وآلہ۔ سامعین محترم، سیرت معصومین کے عنوان سے فکر و بحث کا یہ 8واں مرحلہ ہے۔ سلسلہ گفتگو کل اس مرحلے تک پہنچا کہ میں نے آپ کی خدمت میں تاریخ عصمت و طہارت کا تذکرہ کرتے ہوئے کل ہمارے آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امام کی پاکیزہ زندگی اور امام کی سیرت کے کچھ گوشوں پر میں نے آپ کی خدمت میں روشنی ڈالنے کی کوشش کی اور یہ عرض کیا کہ امام کے سامنے جو حالات تھے وہ کچھ اس سے بہتر نہیں تھے جو اس سے پہلے والے ائمہ کے سامنے رہ چکے تھے، اس لیے کہ تقریباً وہی حالات ہیں، حکمرانوں کے چہرے بدل رہے ہیں، زمانہ بدل رہا ہے، مگر نہ ان کے فسق و فجور میں کوئی کمی آ رہی ہے، نہ ان کا عداوت کا انداز بدل رہا ہے، نہ اہل بیت کے در سے دنیا کو ہٹانے کے لیے ان کی سازشیں کچھ پہلے سے مختلف ہو رہی ہیں، بلکہ اسی انداز پر، اسی گمراہی کی راہ پر سب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک سے ایک فاسق و فاجر اور بے حیا حکمراں ہیں کہ جنہوں نے
قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، بلکہ خود قرآن کی عظمت کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی۔ پیغمبر کی نبوت کے متعلق یہ جرت اور یہ جسارت کی کہ واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ میں نعوذ باللہ اس کھیل اور تماشے پر یقین نہیں رکھتا کہ جو وحی کے نام پر نعوذ باللہ نقل کفر نباشت پیغمبر نے کیا تھا۔ یہ کوششیں کی کہ کعبے کا تقدس بھی برباد اور پامال ہو جائے۔ علماء کے نام پر ایسے لوگوں کو اپنے دربار میں جمع کیا گیا کہ جو صرف اور صرف ایمان فروش اور اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تک کوشش کی گئی کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کر شراب پی جائے۔ یہ سب ان حکمرانوں کا کردار ہے۔ حج کے لیے حاکم نکلتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے پالتو کتوں کو لے کر نکلتا ہے۔ حج جیسی پاکیزہ اور مقدس عبادت کو انجام دینے کے لیے نجس جانوروں کو اپنے ساتھ لے کر جانا محض توہین کہ عبادات کی توہین ہوتی رہے، کسی چیز کا تقدس باقی نہ رہ جائے، نہ رسول کی کوئی عظمت رہے، نہ خوف خدا دل میں رہے، نہ مقامات مقدسہ کا کوئی خیال کسی کو رہے، اور نہ دنیا میں کسی کے ذہن میں یہ بات باقی رہے کہ کوئی آخرت ہے، کوئی اس کے بعد حساب و کتاب ہے۔ ہمیں یہاں جو اعمال انجام دینے اس کے لیے ہمیں حاضر ہونا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ حاکم جو تخت پر بیٹھا ہوتا ہے وہ جیسے چاہے عمل کرے، اس سے نہ حساب و کتاب ہوگا نہ اس کے اعمال کو لکھا جائے گا۔ اور دوسری طرف عداوت کا یہ انداز رہا جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ خون بہایا جاتا رہا، ایک سے ایک ظالم اور سفاک حاکم آیا کہ جنہوں نے اپنے لیے یہ فرض قرار دے لیا کہ جب تک کسی اہل بیت کے عاشق اور سادات میں سے معزز ترین افراد کو اپنے سامنے قتل ہوتا ہوا نہ دیکھ لیں گے، اس وقت تک بستر پہ آرام کرنے کے لیے نہ جائیں گے، اس وقت تک نوالا نہ توڑیں گے، کھانے کا دن کا آغاز نہ کریں گے۔ یہ حالات ہیں دوسری طرف، اور ادھر ائمہ طاہرین ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس لیے گزر رہا ہے کہ کسی طرح نام خدا باقی رہ جائے، پیغام رسالت مآب دنیا میں اس کا بول بالا ہو، وہ پروان چڑھ جائے، اور لوگوں کے دلوں میں خوف خدا اتنا رہ جائے کہ ہمارے آباء و اجداد کی محنتیں رائگاں نہ چلی جائیں۔ اس کے لیے مسلسل کوششیں ہیں، مسلسل قربانیاں ہیں۔ میں نے عرض کیا حکمرانوں کا انداز بدلتا رہا، یہاں تک کہ کل ہم نے عرض کیا کہ ہارون رشید عباسی کا دور آیا کہ جو کیسا ظالم حکمراں ہے اور کیا اس کے فسق و فجور کا عالم ہے۔ اس کے لیے میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی، مگر دو تین جملوں میں اگر ان کو دہراؤں تو میں عرض کروں کہ سرکاری طور پر جوئے کا کھیل جاری کرنا سرکاری طور پر یہ ہارون کا کام ہے۔ سرکاری طور پر شطرنج کے باقاعدہ بازیاں لگانا اور ایک سے ایک ماہرین کو بلا کر انہیں لہو و لعب کے اندر مبتلا کرنا یہ ہارون رشید عباسی کا کام ہے۔ سرکاری طور پر ایسی باتیں کیسے عرض کروں کہ وہ عزت فاسق و فاجر افراد کو حاصل ہے کہ اس نے اپنے دربار میں گویوں کی فوج جمع کی، گانے والوں کی، اور ایک طرف تو سادات کا عالم یہ ہے، اگر تاریخ پر آپ نظر ڈالیں کہ سادات کا عالم یہ ہے کہ کئی وقت کے فاقے ہو رہے ہیں۔ امام کے ایک چچا بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک معظمہ، ایک خاتون انتہائی باحجاب باحیا لوگوں کی نظریں بچاتی ہوئی دیکھ رہی ہے، ناقوں کی ایک قطار جا رہی ہے، ان کے اوپر گندم لدا ہوا ہے، جو گندم ناقوں کے تیز چلنے کی وجہ سے گر جاتا ہے اسے اپنے دامن میں سمیٹ کر لوگوں سے چھپتی چھپاتی وہ گندم جمع کر رہی ہے۔ ایک طرف تو یہ عالم کا مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے جا کے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہ کون سا آپ کا طریقہ ہے، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کہا کہ میں اولاد علی و فاطمہ میں سیدہ ہوں اور میرے گھر میں 2 دن کا فاقہ ہے، اگر آج بھی گھر پہ کچھ نہ پہنچا تو بچوں کو ممکن ہے کہ بچوں کی زندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ تو ایک طرف تو یہ عالم اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ اگر حاکم وقت کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ کے لے آتا ہے تو اس کے وزن کے برابر سونے کے سکے تول دیے جاتے ہیں۔
گویوں نے اور جھوٹا قصیدہ کہنے والے باطل شعراء نے تاریخ میں یہ جملے ان کے درج ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اگر کچھ دن تک یہ دور اور جاری رہ جاتا تو وہ وقت دور نہیں تھا کہ جب ہمارے گھر کی دیواریں چاندی کی ہوتی، چھتیں سونے کی ہوتی، اور ہماری 7 نسلوں تک دولت کی کسی کو احتیاج نہ ہوتی. اتنی دولت ہم نے جمع کر لی ہوتی. آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی جو بے حیا ہے اس کے لیے دولت کے دریا بہ رہے ہیں، جو دین پہ باقی رہنا چاہتا ہے اس کے لیے عرصہ حیات تنگ ہے، اسے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. یہ حالات ہیں اور ان میں ہمارے ائمہ کی زندگی ہے. میں نے عرض کیا 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 جب بس کل والی گفتگو کو دہراؤں گا نہیں، اس لیے کہ یہیں سے آگے بڑھ جانا ہے. اتنا سمجھ لیجئے کہ جب یہ سارے مظالم کرنے کے بعد بھی دل نہیں بھرا ہارون کا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کے بعد اس کی عداوت کی پیاس نہیں بجھی، تو اب اس نے ایک دن یہ طے کر لیا، اور یہی واقعہ ہے کہ جو ہارون کے زوال کا سبب بنا. ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ظلم بہت زیادہ لمبے زمانے تک نہیں چلتا، آخر کبھی تو ظالم کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے. تو عزیزو، جو واقعہ اس کے زوال کا سبب بنا ہے، اور یہیں سے آغاز ہوتا ہے ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت کا، جن کے متعلق میں بہت اہم گوشے ہی آپ کی خدمت میں بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی تقریر کے بعد ہمارے پاس 2 ہی تقاریر باقی ہیں، اور آج اگر ہم 2 معصومین کا تذکرہ کر لیتے ہیں تب بھی ہمارے سامنے یہ چیلنج موجود ہے کہ کل کی 2 مجالس میں 3 معصومین کا ذکر کیسے کیا جائے، اور آج 2 معصومین کا تذکرہ سمیٹ کے کیسے کیا جائے. لہٰذا جو باتیں امام علی رضا کے تعلق سے آپ کی خدمت میں آتی رہتی ہیں علیہ السلام کی تعلق سے، وہ میں دہراؤں گا نہیں، صرف اپنے رب کے لیے چند باتیں عرض کر کے 9ویں امام تک پہنچوں گا، اس لیے کہ ان کی سیرت ذرا کم بیان ہوتی ہے. بس وہ واقعہ دیکھیے کہ جو زوال کا سبب بنا کہ ایک دن اس نے یہ طے کر لیا کہ سادات میں سے، بنی فاطمہ میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ رہے. لہذا اب جو جملے ہیں وہ تو میں دہرا بھی نہیں سکتا، مگر آپ کو آسان کر کے پہنچانے کے لیے اپنے الفاظ میں بہت ہلکا کر کے بیان کر دوں کہ یہ حکم جاری کر دیا گیا کہ بنی فاطمہ کے گھروں کو لوٹنا اور ان کے گھر کے تمام مال و اسباب کو اپنے اوپر ایسے حلال کر لینا کہ جیسے کافروں کا مال نعوذ باللہ حلال ہوتا ہے، یہ جائز ہے. یہ کہہ کر فوج روانہ کی گئی، اور مشہور نام تاریخ کا ہے عیسی جلودی، کہ جو آیا اسی خیال سے کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے اور مدینے میں سادات میں سے کوئی سلامت نہ رہے. اس وقت جو معززین تھے انہیں گرفتار کیا گیا. کیا کیا ظلم ہوئے اور کیسی کیسی ہستیوں کی شہادت ہوئی وہ خود ایک الگ موضوع ہے جس کے لیے بہت وقت درکار ہے، مگر اتنا سمجھ لیجئے کہ سب پہ مظالم آنے کے بعد آخر جب امام کے گھر پہنچتا ہے امام علی رضا کے پاس، تو اب اس کا ظلم دیکھیے. یہ ظلم تو شاید اس سے پہلے کربلا ہی میں نظر آئے گا کہ آنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے حکم حاکم یہ ملا ہے کہ میں آپ کے گھر کا ایک ایک سامان لوٹ لوں اور آپ کی کسی خاتون کے جسم پر لباس یہ سوائے ایک لباس کے کوئی لباس بھی باقی نہ رہے، نہ کوئی زیور باقی رہے، نہ پیر میں کوئی نالین باقی رہے. اندازہ کیجئے. امام نے کہا اچھا کیا پیکر صبر و ضبط ہے میرا امام کہ امام اس کے بعد بھی خاموش ہیں. اس لیے کہ امام جانتے ہیں کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں گفتگو کرنی ہے. جہاں مصلحت پروردگار نہیں ہے وہاں مظالم برداشت کر کے بھی امام چپ ہیں. کہا اچھا تو یہاں بیٹھ جا، میں اپنے ہاتھ سے ایک ایک چیز لا کر تیرے حوالے کر دیتا ہوں، اور تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی چیز میرے گھر میں باقی نہ رہے گی. میں ساری چیزیں تجھے دے دوں گا تاکہ حکم حاکم پہ عمل ہو جائے. اس کے بعد جو جسارت اس نے کی ہے میرے پاس مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ کیسے بیان کروں. کہا نہیں، مجھے حکم یہ ملا ہے کہ آپ نہیں لا کے دیں گے
بلکہ میں خود اپنی فوج کو لے کر گھر میں داخل ہوں گا اور اپنے ہاتھ سے ایک ایک کے سر سے ردا لوٹوں گا، اور اس کے آگے حد ادب ہے۔ بس یہ سننا تھا، ایک مرتبہ پیکر صبر کو جلال آیا۔ میرا امام جلال کے عالم میں آ کے کہتا ہے تیری یہ مجال کہ تو میرے گھر میں داخل ہو سکے۔ اور اب جو جلال دیکھا تو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ اب اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا گیا تو مدینہ کربلا میں بدل جائے گا، کربلا بپا ہو جائے گی مدینے میں۔ لہذا کہا کہ اچھا مولا، اچھا آقا، آپ غضبناک نہ ہوں، آپ اپنے ہاتھ سے سب سامان لا کے دے دیں۔ اور عزیزو ایک ایک چیز میرے امام نے کانوں کے زیورات تک لے جا کے دے دیے۔ یہ ظلم، مگر میں نے کہا کہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے سادات کو ختم بھی کر دیا جائے اور روب و داب ایسا بیٹھ جائے کہ کوئی حکومت کی طرف نگاہ نہ اٹھائے، کوئی ان کے بے دینی کے کاموں کو اعتراض کا ہدف نہ بنائے۔ مگر نتیجہ کیا ہوا؟ یہ واقعہ اس کے زوال کا سبب بنا، اور اس کے بعد یہاں سے ابھر کے سیرت آئی امام علی رضا علیہ السلام کی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تھوڑا سا تعارف کرا دوں شروع میں، اس لیے کہ ہمیشہ رہ جاتی ہے بات۔ نام علی، مشہور لقب رضا، اس کے علاوہ رضی، زکی، فاضل، اور ایک لقب جو امام نے، چھٹے امام نے اپنی زندگی میں دیا۔ چھٹے امام جب آپ کے سامنے آپ کے بیٹے یعنی ساتویں امام گزرتے ہیں تو اصحاب کا بیان ہے، اس وقت امام کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا، تعریف کرتے ہوئے، بتاتے ہوئے کیسا جہاد انجام دے گا، کیا اس کا اخلاق و کردار ہے، ساتھ ہی ایک جملہ کہتے تھے کہ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور بات کی وجہ سے اپنا یہ لال بڑا عزیز ہے کہ اس کے صلب سے وہ بیٹا پیدا ہوگا جو عالم آل محمد ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی ان سب القاب کے ساتھ ایک لقب امام کا، عالم آل محمد۔ آل محمد کے گھرانے میں جہاں سب عالم ہیں وہاں عالم آل محمد کا لقب لے لینا۔ کیوں یہ لقب؟ میں ابھی تھوڑا سا عرض کر دوں گا، زیادہ کا موقع نہیں ہے۔ والد سب جانتے ہیں کہ والد گرامی کی شخصیت کیا ہے، کل کچھ تھوڑا سا بیان ہوا۔ والدہ ماجدہ یہاں سے تھوڑا سا عرض کرتا ہوا، دیکھیے پانچویں امام تک تو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ والدہ ماجدہ بہت سے نام ہیں جو تاریخ میں ملے، مگر مشہور نام بی بی سمانہ خاتون یا بی بی نجمہ خاتون۔ اچھا یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اماموں کی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ کو نظر آئے گا تاریخ میں کہ امہات الائمہ میں سے بعض بیویاں ایسی ہیں جن کے کئی نام ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں سادہ سا جواب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، کہ کوئی بیوی جب باہر سے اس گھرانے میں آئی، اس لیے کہ یہ بیویاں وہ ہیں کہ جن کے لیے تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ یہ کنیز تھیں اور کنیز سی سے یہاں تک کا سفر طے کیا۔ وہ ساتویں امام کی والدہ ہوں جن کا کل تعارف کرانا چاہیے تھا مگر موقع نہیں تھا، اس لیے میں تیزی سے آگے بڑھ گیا، جن کا نام بی بی حمیدہ خاتون ہے۔ وہ بھی زندگی ان کی سابقہ، وہ کنیزوں کی زندگی گزری ہے، لیکن ان کے کردار کی ضمانت ساتویں امام کی والدہ کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ضمانت یہ ہے کہ امام معصوم نے یہ سند دی، انتی حمیدۃ فی الدنیا والمحمودۃ فی الآخرہ، کہ یہ وہ بیوی ہے کہ جس کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں حمیدہ ہے، آخرت میں محمودہ ہے، یعنی یہاں بھی لائق تعریف ہے، آخرت میں بھی لائق تعریف ہے۔ اور جن کے لیے یہ کہا پاکیزہ زندگی کی ضمانت یہ جملہ ہے کہ ان کی زندگی ایسے گزری ہے جیسے ملائکہ کے سائے میں گزرتی ہے۔ یہ ساتویں امام کی والدہ، اور یہاں جن بیوی کا تذکرہ ہے ان کے لیے، اور پھر جو آگے بڑھیں گے پھر تعارف کرا دیں گے، یہی کراتے چلتے ہیں دونوں بیویوں کا۔ تو امام کی والدہ بی بی سمانہ خاتون یا بی بی نجمہ خاتون، دو نام، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام۔ تو یہ نام کیوں پڑ گئے؟ ایک نام تو وہ ہوتا تھا کہ جو بازار میں فروخت کرنے کے لیے بردہ فروش لایا، ایک نام وہ رکھ لیتا تھا،
یا ایک نام وہ ہوتا تھا جو اس کی زبان سے تاریخ میں درج ہوا. دوسرا نام وہ ہوا کبھی کبھی کہ وہاں سے جو حکم امام پر لے کے چلا اور امام کے گھر تک پہنچایا تو اس نے ان کے اوصاف کی بنا پر، ان کی صفات کی بنا پر، ان کے عبادت و تقدس کی بنا پر کچھ کہہ کے پکارنا شروع کر دیا. اور تیسرا نام وہ ہے جو خاندان اہل بیت میں آنے کے بعد امام کی زبان سے جاری ہوا. اصل نام وہی ہے کہ جو ائمہ نے نام دیا. بی بی حمیدہ وہاں نام ہے، سمانہ یا نجمہ یہاں نام ہے. اور کیا صفات ہیں؟ بس کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جن کی ذمہ داری، جن کے کردار کی معصومین لیتے ہوئے نظر آئے، باقاعدہ جن کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے فضل کیا ہے، ان کا تقدس اور تقوی کیا ہے، ان سب کی ذمہ داری معصوم نے لی. اور اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھ جائیے. 9 امام کی والدہ ہیں، یہیں پہ ان کا بھی تعارف کرا دوں، جناب بی بی سبیکہ خاتون. ان کے لیے خاص طور پہ ایک جملہ ابھی سنیے جس کا سبب میں بعد میں بیان کروں گا. پیغمبر اکرم اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں سند دے رہے ہیں بی بی سبیکہ خاتون کے لیے. جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ تعارف کراتے ہوئے امام محمد تقی کا پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ نسل فاطمہ میں، میری نسل میں ایک بیٹا ایسا ہوگا امام محمد تقی کے متعلق کہ جو علم و فضل میں اپنا ثانی نہ رکھتا ہوگا، جو دین کو مشرق سے مغرب تک، الگ الگ روایتیں ہیں، الگ الگ جملے ہیں، بول بالا دین کا کر دے گا. اور جو اس دنیا میں اس ماں کے ذریعے آئے گا کہ جو طیبہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جناب حمیدہ جن کے لیے معصوم کے فقرے، یہاں حمیدہ وہاں محمودہ. جناب نجمہ یا جناب سمانہ جن کے لیے امام کے فقرے. راوی بیان کرتا ہے، بڑی مختصر کر کے 2 جملوں میں سناتا ہوں روایت کہ میں سفر میں امام کے ساتھ تھا. سفر میں جب امام کے ساتھ تھا تو امام نے تذکرہ کرتے ہوئے، ساری بات بیان کرتے ہوئے وہاں پہ ذکر کیا کہ اللہ جو بیٹا عنایت فرمائے گا چھٹے امام میں، امام علی رضا کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کا نام علی ہوگا. اور یہ ہمارے سلسلہ عصمت و طہارت میں تیسرا علی ہے جس کے اندر پہلے علی کا علم بھی ہوگا، چوتھے علی کا صبر بھی ہوگا. اور اس کے بعد جملہ عنایت فرمایا کہ اس کی والدہ ماجدہ، اس کی ماں، راوی سے کہتے ہیں اگر تم وہاں تک پہنچو تو اس بی بی کو میرا سلام پہنچا دینا. صلوات پڑھیں محمد والے. تو ایک بی بی وہ جس کو رسول طیبہ کہہ رہے ہیں، ایک بی بی وہ جس کو معصوم حمیدہ و محمودہ کہہ رہے ہیں کہ نام اس میں با مسمہ ہے. ایک بی بی یہ کہ جن کو چھٹے امام سلام کہلا رہے ہیں کہ اگر پالو تو سلام. تو کیسی بیویاں ہوں گی، کیا ان کے تقدس کا عالم ہوگا جن کو امام وصی بنائے، وصیت لکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی نام تحریر فرماتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے امہات الائمہ کا، یہ بھی ایک پورا چیپٹر ہے، ایک پوری بحث ہے کہ ان کی سیرت کا اگر بیان ہو تو اس کے لیے الگ سے ایک چاہیے. تو عزیزو یہ واقعہ سبب بنا کہ جہاں اس کے بعد اگر ہم ہارون کے خاندان کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر پھوٹ پڑ گئی. اور کیسی پھوٹ پڑی کہ 2 بیٹے ہیں، امین اور مامون. اب غور سے سنیے گا. امین وہ ہے کہ جو باپ اور ماں دونوں کی طرف سے عرب ہے، اس لیے کہ اس کی ماں ہے زبیدہ خاتون. ماں کی طرف سے بھی بنی عباس، باپ کی طرف سے بھی بنی عباس. چنانچہ جتنے بنی عباس ہیں وہ سب امین کو چاہتے ہیں، اس لیے کہ دونوں طرف سے ان کی نظر میں فضل و شرف ہے اس کا. دوسرا بیٹا ہے مامون. مامون باپ کی طرف سے تو ہارون کا بیٹا ہے، ماں کی طرف سے باورچی خانے میں کام کرنے والی ایک کنیز کا بیٹا ہے. یعنی ایک طرف سے عرب ہے، ماں کی طرف سے عجم ہے. دونوں اب فرق ہو گیا نا. تو وہ جن کے اندر عصبیت بھری ہوئی ہے اور جو غیر عرب کو عجم کہہ کے پکارتے ہیں کہ ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ ظاہر ہے کہ مامون کو ناپسند کرتے ہیں، امین کو پسند کرتے ہیں. یہی سبب بنا کہ جو خانوادہ اہل بیت میں پھوٹ ڈالنا چاہتا تھا
اور پھوٹ ڈالی بھی، اس کے اپنے گھر کے اندر ایسی خانہ جنگی برپا ہوئی کہ دونوں بیٹے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اور دونوں مل کے اپنے باپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ تاریخ کے اندر یہ مثالیں حکومت کے سلسلے میں آپ کو بہت ملیں گی کہ جہاں حکومت کے لیے بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے، جہاں حکومت کے لیے باپ بیٹے کو اندھا کر دیتا ہے، جہاں حکومت کے لیے باپ بیٹے کو قید کر دیتا ہے زندگی بھر کے لیے، جہاں حکومت کے لیے ماں اولاد کو زہر دے دیتی ہے، یہ مثالیں بہت ملیں گی سلسلہ حکومت میں آپ کو۔ چنانچہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور دونوں مل کے باپ کے خون کے پیاسے۔ اب کیا کیفیت ہوگی گھر کی، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ یہی سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور میرا وہ امام علی رضا علیہ السلام کہ جن کو ان دونوں کا جو لڑائی چل رہی ہے، جنگ چل رہی، جو خلفشار ہے، اس درمیان موقع مل گیا اور یہ جو موقع ملا، اس موقع کا بھرپور فائدہ امام نے اٹھایا اور ہر طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر اپنی توجہ وقف کر دی علم کی ترویج میں۔ جو احادیث ہیں وہ پہنچ جائیں، جو علوم ہیں وہ آگے بڑھ جائیں، جو چاہنے والے ہیں ان کے عقیدہ مضبوط ہو جائیں، جو عمل سے دور ہو گئے ہیں وہ واپس پلٹ جائیں۔ چنانچہ امام کو موقع ملا۔ اس زمانے میں امام نے اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھی اور بعض کتابیں آج تک تاریخ میں محفوظ ہیں۔ طب الرضا، جس میں امام نے جسمانی بیماریوں کا علاج بتایا، اس کے اندر بہت سے وہ خطوط موجود ہیں کہ ایک ایک خط ایسا ہے کہ جس کے لیے تحقیق اگر ہو تو پوری تحقیقات ایک ایک خط پہ گزر جائیں، جو امام نے بیماریاں بتائی ہیں، جو شفا کے لیے چیزیں بتائی ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ کام امام انجام دے رہے ہیں، دوسری طرف عزیزو کئی کتابیں ہیں اس دن میں جو امام کی منظر عام پہ آئیں، جن کی نشر و اشاعت ہوئی، جو محفوظ ہو گئی۔ یہ زمانہ تو ادھر مل گیا، ادھر وہ تلواریں جو چل رہی تھی ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ مامون نے اپنے سگے بھائی کو قتل کیا امین کو، اور قتل کرنے کے بعد ہی بات نہیں رکی بلکہ اس کے لاشے کو دارالعمارہ پہ لٹکا دیا اور لوگوں سے کہا کہ مجھے اس وقت سکون آئے گا کہ جب تم اس کے منہ پر تھوکو گے، اس پر لعنت بھیجو گے اور اس کے یہاں سامنے سے گزرتے جاؤ، تھوکتے جاؤ اور لعنت بھیجتے جاؤ۔ اب آنے والے ظاہر ہے کہ خوش آمدید چاپلوس ہیں، وہ آ رہے ہیں، آنے کے بعد گالیاں دیتے ہوئے گزر رہے ہیں اور اس کے ظلم کو بیان کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ وہاں سے جو گزرنے والا کوئی گزرا تو اس نے کہا تجھ پر بھی لعنت، تیرے بھائی پر بھی لعنت، تیرے باپ پر بھی لعنت۔ اب جو اسے پتا چلا کہ بھائی کی وجہ سے مجھ پہ بھی لعنت پڑ رہی ہے تو اس کو اتروایا اور کہا بس اس سلسلے کو روکا جائے۔ یہ ہے ظلم کا سلسلہ۔ اب جب بھائی سے اس زمین کو پاک کر لیا تو اب توجہ یہ ہوئی، اب مسئلہ کیا ہو گیا دیکھیے، کیوں امام کو، اس لیے کہ امام کے تعلق سے سب سے اہم بات جو آتی ہے وہ کیا، وہ یہی آتی ہے کہ امام نے ولی عہدی قبول کر لی، ولی عہدی امام کے سامنے پیش کی گئی۔ میں صرف 2-3 جملے یہاں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ولی عہدی کیوں امام کو آفر ہوئی، کیوں امام سے کہا گیا کہ آپ ولی عہد بن لیجئے۔ دیکھیے وجہ یہ ہوئی کہ جب اس نے امین کو قتل کر دیا، اب جتنے بنی عباس تھے وہ سب اس کے خلاف ہو گئے، اس لیے کہ وہ دونوں طرف سے بنی عباس تھا، یہ اجمی ماں کا بیٹا تھا، لہذا وہ سب اس کے خلاف ہو گئے۔ اب بنی امیہ پہلے سے خلاف ہے، اس لیے کہ ان کا خون بہا کے تو بنی عباس آئے ہیں، بنی عباس اب خلاف ہو گئے اور ساتھ میں امام کی شہادت جس مظلومیت سے ہوئی اس کی وجہ سے بنی فاطمہ پہلے ہی سے ناراض تھے، سادات پہلے ہی سے اس فکر میں تھے کہ کسی طرح طاقت جمع ہو جائے تو بنی عباس سے مظالم کا بدلہ لیا جائے۔ تو بنی فاطمہ بھی ناراض ہیں، بنی عباس بھی ناراض ہیں، بنی امیہ پہلے سے ناراض ہیں، دربار کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کا پتہ نہیں چل رہا کون ساتھ دینے والا ہے اور کون دل کے اندر غبار رکھے ہوئے ہے، لہذا اب کیا کرے، مجبوری یہ ہے کہ کوئی ان میں سے ایک تو ایسا ہو جو ہمارے ساتھ آ جائے۔ کیسے ساتھ لایا جائے، بڑا مشورہ ہوا، غور و فکر ہوا اور اس مشورے کے نتیجے میں اس کے سامنے ایک حل یہ آیا کہ اس وقت بہترین موقع یہ ہے کہ بنی فاطمہ میں سے جو سب سے اہم شخصیت ہو ہم اسے بلا کر جھوٹا اعلان کر دیں کہ ہم انہیں خلافت دے رہے ہیں، ہم انہیں خلافت دے رہے ہیں۔ کہا وہ خلافت قبول نہیں کریں گے تو ہم کہیں گے ہم انہیں ولی عہد بنا رہے ہیں۔ کہا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ولی عہد بنانے کا جب اعلان ہوگا تو لوگ سمجھیں گے اس کی سیرت باپ سے الگ ہے، شاید اس کے دل میں کچھ محبت ہے، لہذا بنی فاطمہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ جب بنی عباس دیکھیں گے کہ حکومت ہم سے نکل کے بنی فاطمہ کی طرف جا رہی ہے تو وہ بھی سازشیں چھوڑ دیں گے اور
لا محالہ مجبور ہو کر ساتھ آ جائیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ جب 2 گروہ ساتھ آ جائیں گے تو بنی امیہ سے مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا. یہ طے کر کے اس نے پیغام بھیجا اور امام کو بلوایا. یہ تو تھی سیاست کہ جس کی وجہ سے مجبوری ہو گئی امام کو ولی عہد بنانا. اور دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے یہ مشہور کرا دیا کہ ہم علماء کے دوست ہیں, ہمارے دربار میں علماء کی قدر ہے. چنانچہ یہ بات جو مشہور ہوئی تو تمام لوگ آ کے جمع ہونے لگے. اب جو آ رہے تھے ان میں اپنے بھی تھے اور غیر بھی تھے, اس لیے کہ جو علم دوست ہے وہ تعصب تو رکھے گا نہیں. تو اپنے آنے والوں میں وہ آئے جو درباری علماء تھے. درباری علماء تو کچھ جانتے نہیں, میں عرض کر رہا ہوں برابر آپ کی خدمت میں. ادھر سے دوسرے مذاہب کے اور دوسرے فرقوں کے علماء آ کے جانے شروع ہوئے. علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ اس کے دربار میں 40 فرقوں کے علماء جمع ہو گئے اور عیسائی, یہودی, مجوسی, یونانی, وہ سب فلسفے اور علم کے عالم بھی آ کے جمع ہو گئے. اب جب وہ آئے تو انہوں نے اعتراضات اسلام پہ کرنے شروع کیے. اعتراض کیے تو جواب کون دے, جواب کہاں سے ملے؟ یہ علماء تو ڈھیر ہوئے جا رہے ہیں ان کے آگے, جس کی وجہ سے حکومت خطرے میں آ گئی, جس کی وجہ سے اسلام خطرے میں آ گیا. بقول اگر عام الفاظ میں کہا جائے تو اسلام خطرے میں, حکومت خطرے میں. یہ جواب نہیں دے پا رہے. یہ ان سے کہہ رہے ہیں نمک حرام ہو تمہیں کیا ہو گیا, اتنا کھاتے ہو, اور جواب نہیں دے پا رہے. اب جو وزیروں مشیروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا تیری دونوں باتوں کا حل ایک ہی جگہ موجود ہے, اس لیے کہ اسی کو بلا لے کہ جو ولی عہد بھی بن جائے اور جو عالم آل محمد بھی ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چنانچہ یہیں پر رک کے ایک بات عرض کر دوں کہ جب امام تشریف لائے ہیں اور امام سے کہنے والوں نے کہا کہ مولا آپ آ تو گئے اس دربار میں, مگر یہاں تو وہ لوگ موجود ہیں یہودی ہیں, وہ آپ کی بات کو قرآن سے تو مانیں گے نہیں, حدیث کو تو مانتے نہیں, عیسائی ہیں وہ رسول کو رسول کو مانتے نہیں, تو کن باتوں سے ان کی باتوں کا جواب دیں گے؟ توجہ فرمائیے گا, کن باتوں سے جواب دیں گے؟ مناظرے کیسے ہوں گے؟ امام مسکرائے, کہا دیکھنا جب دربار میں امام پہنچے تو امام نے اعلان کر دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تمہیں تمہاری ہی کتابوں سے جواب دیں گے. ارے نہیں غور کیا عزیزوں, ایک سنت بن گئی. حکمراں کی سنت یہ ہے کہ جب علم کا جواب نہ دیا جائے تو جو حقیقی علماء ہیں ان سے رجوع کرے. حقیقی عالم کی شان یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں اپنی کتابوں سے نہیں, تمہیں تمہاری ہی کتابوں سے جواب دیں گے. مناظرے کا یہی انداز تاریخ میں چلتا رہا. جو علی والے تھے وہ کل بھی اعلان کر رہے تھے, آج بھی اعلان کر رہے ہیں, ہم تمہیں تمہاری ہی کتابوں سے جواب دیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چنانچہ عزیزارے گرامی امام کو بلایا گیا, پیغام پہنچا, اور جب امام مدینے سے چلے ہیں تو امام کی شان کیا ہے؟ روضہ رسول سے رخصت ہو رہے تھے تو رو رہے تھے, گریا کر رہے تھے, سب کو الوداع کہا, اس لیے کہ امام جانتے ہیں اب آنا نصیب نہیں ہوگا واپس یہاں پر. اور جب وہاں سے سواری چلی ہے تو مشہور واقعات ہیں جو آپ نے سنے, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں یہاں پر, کہ جب نیشا پور سے سواری گزری تو ایک جم غفیر ہے جو موجود ہے, لوگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے جو آئے ہیں امام کی زیارت کرنے کے لیے. ایک شور ہے, فرزند رسول امام جس سواری پر ہیں پردے لگے ہوئے ہیں, محملوں کے اندر لایا گیا, اس لیے کہ حکومت کو خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو راستے میں کوئی حملہ کر دے, کہیں ایسا نہ ہو خامی آ جائیں اور امام کو جانے سے روک دیں. چنانچہ آوازیں مولا پردہ اٹھائی, ہم چاند سے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, آقا ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں. عزیزو بہت جب اصرار بڑھا تو ایک مرتبہ پردہ اٹھا اور امام کے چہرے انور کو دیکھ کر آئینہ امامت میں لوگوں نے عکس رسالت دیکھا.
وہی شان، وہی انداز، وہی چہرہ، وہی گفتار، وہی رفتار، وہی گفتگو کا انداز. ایک مرتبہ دیکھ کر لکھا یہ روایت کی لفظیں ہیں کہ اتنا گریا ہوا کہ ہر طرف سے چیخیں بلند. ہم کچھ سننا چاہتے ہیں، مولا کچھ بولیے، کچھ کہیے، ارشاد فرمائیے آقا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کا مولا ارشاد فرمائیے، کچھ کہیے. صاحبان فہم و دانش موجود ہیں، قبلہ تشریف رکھتے ہیں یہاں پر. اس وقت امام نے ارشاد فرمایا، چہرہ انور برآمد ہوا، لوگوں نے دیکھا. اور روایت کی لفظیں کہ 24,000 قلم تھے جو چلنے لگے، جو لکھ. کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ ہے اللہ، مگر کیسے ارشاد فرمایا؟ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ قابل توجہ ہے. آپ کو جتنی حدیثیں ملیں گی غیروں کے پاس، کیا سلسلہ ملے گا؟ میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا. میرا خیال یہ ہے، میرا قیاس یہ ہے، میری بات یہ ہے. اور یہ اہل بیت کی شان ہے کہ جب بھی آپ سنیں گے کہ اللہ نے یہ فرمایا، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ پہ یہ لکھا ہے، ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا. چنانچہ امام نے جب بیان کرنا شروع کیا کہ لکھو، مجھ سے فرمایا میرے والد نے، ان سے فرمایا ان کے بابا نے، ان سے فرمایا ان کے بابا نے، ان سے فرمایا امام زین العابدین نے، ان سے فرمایا حسین ابن علی نے، ان سے فرمایا حسن مصطفیٰ نے، ان سے فرمایا علی مرتضیٰ نے، ان سے فرمایا محمد مصطفیٰ نے، ان سے فرمایا جبریل امین نے، اور جبریل کو بتایا اللہ نے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محمد. اس سلسلہ حدیث کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، گولڈن چین، کہ جس کے متعلق. اچھا پہلے رک کے ایک بات عرض کروں. مولا انہوں نے تو حدیث پوچھی ہے، انہوں نے سلسلہ تو نہیں معلوم کیا، انہوں نے سند تو نہیں پوچھی. آپ حدیث ارشاد فرما دیتے یہ پوری سند کیوں عنایت فرمائی کہ مجھ سے میرے والد نے فرمایا، ان سے صادق آل محمد نے فرمایا، ان سے انہوں نے فرمایا. یہ پوری سند کیوں بیان فرمائی امام نے؟ عزیزو بڑی نزاکتیں، بڑی حکمتیں ہیں. کیا بالغ نظری ہوتی ہے معصوم کی، کوئی کیا سمجھ سکتا ہے. مگر ایک بات، بہت ساری باتوں میں سے ایک بات صرف عرض کرتا ہوں. چونکہ یہ دور وہ تھا کہ جب دنیا بہک رہی تھی، کل عرض کر چکا، کوئی اب تحیہ بن رہا تھا، کوئی اسماعیلی ہو رہا تھا، کوئی زیدیہ بن رہا تھا. ہر آدمی اپنی اپنی فہم کے مطابق دین حاصل کرنا چاہتا تھا. امام نے صرف حدیث نہیں بیان کی بلکہ سلسلہ بیان کر کے بتا دیا کہ اگر رسول تک پہنچنا ہے تو یاد رکھو مجھ تک آنا پڑے گا. مجھ تک آؤ گے میں تمہیں امام موسیٰ کاظم تک لے جاؤں گا، وہ تمہیں صادق آل محمد تک لے جائیں گے، اور اس سلسلے سے تم رسول تک پہنچ جاؤ گے. مطلب یہ تھا کہ بتایا یہی صحیح سلسلہ ہے. یاد رکھو لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، کلمہ ایک قلعہ ہے، جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ نجات پا جائے گا بے شرطہا و شروطہا، مگر کچھ شرائط کے ساتھ. صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا نجات نہیں دلائے گا، بے شرطہا و شروطہا، اس کے ساتھ کچھ شرطیں ہیں اور میں ان میں سے ایک شرط ہوں. یعنی لا الہ الا اللہ تک پہنچنا ہے تو پہلے امام رضا تک آنا ہوگا. امام رضا تک آؤ گے تو علی ولی اللہ تک پہنچ جاؤ گے. علی ولی اللہ تک پہنچو گے تو محمد الرسول اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اور لا الہ الا اللہ تک خود رسائی ہو جائے گی.   گی.                                                                                                                                   سلوات پڑھے محمد.
یعنی ساتھ ہی بیان فرما دیا کہ یہاں شرط ولایت ہے، یہاں شرط ولایت ہے، یہ سلسلہ ہے، یہ بیان کیا، قلم چل رہے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، اس شان سے مولا پہنچے، اور اس کے بعد دربار کا انداز بدل گیا۔ امام آئے تو امام کے تشریف لانے کے بعد بنی امیہ کا جو سیاہ رنگ تھا، نیشنل کلر، نیشنل فلیگ، سب کچھ سیاہ، فرنیچر سیاہ، پردے سیاہ، وہ سب بدل کے جو بنی ہاشم کا رنگ تھا، جو بنی فاطمہ کا رنگ تھا، سارے رنگ بدل کے، سب بدل کے ہرا کر دیا گیا۔ ہرا رنگ رائج ہو گیا پوری حکومت میں۔ میں کہتا ہوں آل محمد کو دنیا پہچان لے، جن کے قدم کی برکت سے حکومتیں اپنا رنگ بدل لیں، انہیں عالم آل محمد کہا جاتا ہے۔ یہ شان ہے معصوم کی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کیسے بھولا ہوا سبق یاد دلا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا میں زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا، مگر صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ امام نے اب دوسرا رخ عرض کرتا ہوں کہ امام نے کیوں اس ولی عہدی کو قبول کر لیا، امام کے سامنے کیا چیزیں تھیں۔ عزیزو، پہلی بات تو یہی تھی کہ جیسے ہی ولی عہدی کے لیے کہا تو کہا کہ ولی عہدی مجھے منظور نہیں ہے، یہ ولایت کری، یہ ولی عہدی یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ کہا آپ کو کیوں منظور نہیں ہے؟ کہ اس لیے منظور نہیں ہے کہ میرے جد نے فرما دیا ہے کہ ہم میں سے اگر کسی کو ولی عہد بنایا جائے تو وہ زمانہ آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے مار دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کون ہے جو میرے ہوتے ہوئے آپ کو مارے؟ امام نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اگر مصلحت خدا ہوتی تو میں نام بھی بتا دیتا، قاتل کا نام بھی بتا دیتا۔ یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ نہیں چاہیے، مگر اس کے بعد اصرار بڑھتا گیا۔ موقع ہے، سوچئے، غور کیجئے۔ اور اس کے بعد تعظیم، تکریم، انداز۔ امام جانتے ہیں کہ اس وقت شیعت کو مضبوط کرنے کے لیے بہترین کا طریقہ یہی ہے کہ اس ولی عہدی کو منظور کر لیا جائے، لیکن جب تک آخری وقت نہ آ جائے، حجت جب تک تمام نہ ہو جائے۔ آخر وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ ظالم نے تلوار نکال کے کہا کہ اگر آپ نے ولی عہدی قبول نہ کی تو اسی دربار میں آپ کا خون بہہ جائے گا۔ اب امام خون بہنے سے تو ڈرتے نہیں، لیکن امام چاہتے ہیں کہ شہادت ہو تو اپنا اثر پیدا کرے۔ جہاں بے اثر شہادت ہو جائے اس شہادت کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے جہاں حکمت کے بغیر جان دی جاتی ہے وہاں آپ نام شہادت رکھ لیجئے مگر شہادت کا فیض حاصل نہیں ہوتا، شہادت کا اثر نہیں ملتا۔ لہذا ہو سکتا تھا کہ سید الشہداء مدینے میں جنگ کریں، یہ ہو سکتا تھا کہ مکے میں اپنے حامی تلاش کریں، لیکن نہیں، امام چاہتے ہیں شہادت ہوگی تو جگہ کا انتخاب بھی ہم کریں گے، وقت کا تعین بھی ہمارا ہوگا، تاکہ خون جب بہ جائے تو صرف بہ کے زمین میں جذب نہ ہو بلکہ خون ناطق بن کے قیامت تک روشنی دیتا رہے اور شفق بن کے آسمان میں آثار نمودار ہو جائے۔ لہذا یہاں بھی امام کو معلوم ہے کیوں امام نے قبول کر لیا۔ اب دو راستے ہیں تو امام چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے شہادت تو ہونی ہے لیکن موقع مل جائے، ہمارے شیعوں کو موقع مل جائے۔ لہذا امام نے موقع دیا، اور وہ موقع آج جو آپ یہاں پہ بیٹھ کے نام لے رہے ہیں، بر صغیر کے اندر جو آپ شیعت کے اوپر فخر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ صدقہ ہے امام کی سیاست الہیہ کی۔ اس لیے کہ یہ وقت جو امام نے لیا ہے، اس وقت کے اندر یہ مہلت جو ملی اس میں امام نے سادات کو ہجرت کا حکم دیا، نکل جاؤ، ایران جاؤ، ہندوستان جاؤ، پھیلو دنیا کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ امام رضا کی اولاد نظر آئے گی۔ یہ موقع امام نے فراہم کیا، قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، مگر اب جب خود پہنچ گئے دربار کے اندر تو کچھ زمانے تک قتل کا سلسلہ روکا گیا۔ اب یہ سیاست ہے امام کی کہ پھیل جائیں سب کے اندر تاکہ پیغام اہل بیت پوری دنیا میں پھیل جائے۔ آج آپ کو سادات جہاں جہاں نظر آ رہے ہیں، یہ 7ویں امام اور 8ویں امام کا دور ہے کہ جس کے اندر سادات نے ہجرت کی ہے اور جس کی برکت سے دین پھیلا ہے پوری دنیا کے اندر۔ شیعت کا چراغ جگہ جگہ روشن ہوئے جس کی وجہ سے۔ ایک تو یہ موقع، دوسرا جو سبب تھا، چونکہ عالم آل محمد کہا گیا، بس میں یہاں پہ روک لوں گا گفتگو کو اور ہم اگلے سلسلے کا آغاز کریں گے، اس لیے موقع نہیں، مگر دوسرا سبب یہ تھا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو عمل سے دور کیا جا رہا تھا۔
اس لیے کہ یہ حکومت نے پھوٹ ڈال کر جو فرقے تیار کر لیے تھے، یہ خاندان اہل بیت کے اندر جن لوگوں کو خرید لیا تھا، ان خریدے ہوئے لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر کے اپنی بے عملی چھپانے کے لیے حکومت لوگوں کے درمیان یہ پیغام پھیلا رہی تھی کہ ہم اہل بیت سے نسبت رکھنے والے ہیں، تعلق رکھنے والے ہیں، لہذا ہماری شفاعت ایسے ہی ہو جائے گی، ہمیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نعرے کو حکومت اپنے لیے استعمال کر رہی تھی، کیونکہ ان کے یہاں عمل نہیں تھا تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے جانشین پیغمبر ہیں جن کے یہاں عمل نہیں ہے، تو سب کو بے عمل کر دو۔ اس چیز سے امام نے روکا۔ یہ چھٹے امام سے سلسلہ شروع ہوا اور 8ویں امام نے بہت زور دیا۔ چھٹے امام کی واضح حدیث ہے، وصیت جو پہنچی ان کی زوجہ کے ذریعے سے، جو پہنچی حضرت بی بی حمیدہ کے ذریعے سے ہم تک، کہ جس میں واضح طور پر امام نے فرما دیا کہ ہمارے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے دو۔ ابو بصیر کے ذریعے سے روایت پہنچی ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کو سنا دو، بتا دو یہ بات۔ یہ خاص طور پر آخر میں یہ وصیت کیوں؟ اس لیے کہ اسی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ علماء کرام تشریف فرمائے، میں ان کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں، لہذا بس جلدی جلدی باتوں کو عرض کرنا ہے، جو باتیں رہ جائیں آپ کے لیے موقع ہے، اس لیے کہ آپ کے درمیان علماء اسی سرزمین پہ موجود ہیں۔ جو باتیں تشنا رہ جائیں، غیر واضح رہ جائیں، آپ وضاحت ان سے کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں کسب فیض کر سکتے ہیں، اور جہاں علماء موجود ہیں ہمیں ان سے فیض حاصل کرنا ہی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی ذرا سے دیکھیے اس سلسلے کو کیا ہوا اس کے بعد میں، کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو یہ وصیت امام کی وہ اسی لیے اس وقت آخر میں کہ لوگ الحاد عملی کا شکار ہو رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے، لہذا امام نے کہا پیغام پہنچا دو ہمارے شیعوں تک۔ جب ابو بصیر آئے تعزیت کرنے چھٹے امام کی تو جناب حمیدہ نے پردے کے پیچھے سے یہ پیغام پہنچایا، ابو بصیر پہلے اپنے امام کا آخری پیغام سن لو جو وصیت میں انہوں نے کہا ہے۔ کیا کہا؟ کہ سارے چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے ہماری شفاعت اس کے لیے نہیں ہے، نماز کو ہلکا سمجھے، سبق سمجھے، ہماری شفاعت اس کے لیے نہیں ہے۔ یہاں اب یہ اس کے باوجود یہ فکری انحراف آتا چلا جا رہا تھا، لہذا امام نے دوسرا کام یہ کیا کہ ان لوگوں کو بلایا اور ان لوگوں سے بلا کے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہمارے جرم ہیں کہ جن کے پیر سے تیر نکال لیا جائے اور انہیں خبر نہ ہو، تم انحراف کا شکار ہو رہے ہو، لہذا لوگوں کو دعوت عمل دی۔ اور تیسرا اہم کام جو امام نے کیا، جس پر میری گفتگو اس وقت مجبوراً رکے گی اس لیے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، وہ کام یہ کیا کہ عزیزو ہوا کیا تھا، یونان کے اندر جو فلسفہ موجود تھا جس کے متعلق پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا، مگر ابھی تک یہ ہو رہا تھا کہ وہاں سے مناظر آتے تھے، مناظرہ کرنے والے، اور وہ فلسفی اور علماء وہ آتے تھے اور زبانی بحث ہوتی تھی۔ زبانی بحث اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ جب تک یہ زندہ ہیں بحثیں کریں گے، جواب دینے والے علماء موجود ہیں جواب دے دیں گے، لیکن کل وہ دور آئے گا کہ حقیقی علماء درمیان میں رہیں گے اور غیبت کا زمانہ شروع ہو جائے گا، لہذا اگر کوئی چیز تحریر میں آ گئی تو اس تحریر کو سند بنا کر کل زمانے میں پیش کیا جائے گا۔ ضروری ہے کہ تحریر کا جواب تحریر سے دیا جائے، تقریر کا مقابلہ تقریر سے ہوگا، تحریر کا مقابلہ تحریر سے ہوگا۔ تقریر کا مقابلہ تو امام نے اتنا کیا کہ 130 مناظرے ہیں جو امام علی رضا علیہ السلام نے کیا۔ اب آپ میری مجبوری کا خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 130 مناظرے میں کہاں تک آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لہذا کچھ آپ کے لیے دعوت فکر ہے کہ ذرا سا ٹٹولیے، ذرا ڈھونڈیے، ذرا لائبریریوں کی خاک چھانیے تاکہ آپ کے سامنے وہ سیرت آئے، وہ باتیں آئیں، کن کن موضوعات پر مناظرے ہوئے، کیا اعتراضات تھے، کیسے میرے امام نے جواب دیے، کیسے کیسے موقعوں کے اوپر، اور جب کسی نے آ کے کہہ دیا کہ آپ کو تو یہ جواب دینا ہی چاہیے اس لیے کہ آپ تو ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا تو سلسلہ ہی سلسلہ علم ہے، تو امام نے کہا ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یاد رکھو کہ ہمارے لیے، ہمارے شرف کے لیے صرف یہ سلسلہ کافی نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا لوگوں کو پیغام دینے کا کہ صرف اپنے سلسلے پر ہی ناز مت کرنا، اپنا کردار بھی دیکھنا۔
یہ نہیں صرف کہ ہم تو سادات ہیں، ہم تو علماء کے خاندان سے ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے، نہیں، اپنا کردار بھی دیکھنا. یہ بار بار امام نے پیغام دیا. لہذا اب کیا ہوا؟ دیکھیں تحریر میں خطرہ کیا آ رہا تھا؟ خطرہ یہ آ رہا تھا کہ یونان میں ایک بہت بڑا پادری تھا. بس یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں اور بہت مختصر لفظوں میں، ورنہ یہ بھی بہت پھیلی ہوئی بات ہے. اس پادری نے، اس پوپ نے یہ حکم دے دیا کہ جتنا یونان کے فلسفے کی کتابیں ہیں، اس فلسفے سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لہذا ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے جلا دو. کیا حکم دیا؟ ان فلسفے کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کرو اور نظر آتش کر دو. جب یہ خبر مامون تک پہنچی تو اس نے یہ پیغام بھیجا کہ جلانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے تو ہم منگائے لیتے ہیں. یہ کہہ کر کہ یہ سب سازشیں ہیں. میں نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ انحراف آ جائے، ہٹ جائیں. یہاں سے پورے انتظام ہوا ٹرانسپورٹیشن کا، اور وہاں سے وہ ساری کتابیں یہاں منتقل ہوئیں. اور جب وہ کتابیں یہاں پر ہوئیں تو آپ کو تاریخ میں آج بھی ملے گا، تو آپ کو یہ ملے گا کہ بڑے علم دوست تھے، انہوں نے علم کی بڑی خدمت کی. مگر خدمت کیا ہو رہی تھی وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو ایک ادارہ قائم کیا، بیت الحکمت. بیت الحکمت کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ اس سارے فلسفے کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیا جائے. اب جو یہ فلسفہ عربی زبان میں ٹرانسلیٹ ہوا تو میں نے عرض کیا اب تک تو زبان کا زبان سے مقابلہ تھا، لیکن اب امام کے سامنے بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ جہاں اور چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے وہاں یہ کتابیں آ گئی ہیں. اگر یہ کتابیں موجود رہ گئیں تو اب کچھ دنوں کے بعد وہ وقت آئے گا کہ زمانہ غیبت شروع ہوگا. اس وقت کون جواب دینے والا ہوگا؟ بہک جائیں گے ہمارے چاہنے والے. لہذا اس اعتبار سے یہاں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ واقعی عالم آل محمد تھے. اس گھر میں ہر ایک عالم ہے، ہر ایک عالم ہے، مگر جس نے اپنے جد سے لے کر ساتویں امام تک سب کے علوم کو پھر سے جلا بخش دی، اسے عالم آل محمد کہتے ہیں. آپ نے کہا ولی عہد بنا دیا گیا کہ مجھے تمہاری کسی چیز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. حکومت کا نظام کیا بناتے ہو بناؤ، بس ایک بات ہے، شیعیان علی پہ ظلم نہ ہو. اس شرط کے ساتھ آپ حکومت کے معاملات سے الگ ہوئے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ بیت الحکمت کا نظام میرے ہاتھ میں دیا جائے. علمی کام جتنے ہوں وہ سب میری نگرانی میں ہوں، میں ان کو اپنے آپ معائنہ کروں. اور اس کے بعد اسی بیت الحکمت میں امام نے یہ خدمات انجام دی کہ اب جو کتابیں ترجمہ ہو رہی امام دیکھ رہے ہیں. حالانکہ اس کے باوجود بھی کمیاں رہ گئیں اور باتیں، لیکن ظاہر ہے کہ جتنی مہلت امام کو ملی، 50 سال کی حیات طیبہ ہے، 50 سال میں کتنا وقت مل سکتا تھا. اور ایک کام اہم یہ ہوا اس دور کے اندر کہ آپ امام ضامن باندھتے ہیں اپنے بازو پر. یہ امام ضامن کہاں سے آیا؟ کہ یہ امام ضامن، امام کا ایک لقب ضامن بھی ہے. رسول کی ایک حدیث تھی کہ جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی سفر میں ہم آل محمد میں سے، محمد و آل محمد میں سے کسی کا نام بھی لکھ کر اپنے ساتھ رکھے تو وہ بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا. صلوات تو پڑھ دیجئے نا اس بات پر. مجھے احساس ہے کہ ذرا سی گفتگو اکیڈمک ہوئی ہے لیکن ضروری ہے، اس لیے کہ یہ باتیں جب آپ تک پہنچے تو یہ حدیث پیغمبر کی چلی آ رہی تھی. مگر اس کے اوپر عمل کرنا کیسے ممکن تھا جبکہ نام علی ہونے پر قتل کیا جا رہا ہو؟ اہل بیت کا نام رکھنے پر صرف سزائیں مل رہی ہوں تو کیسے ممکن تھا وہاں؟ یہاں اب جو ولی عہد بنایا تو ولی عہدی کے ساتھ میں یہ حکم بھی دیا کہ اس ملک کے اندر امام کے نام کا سکہ چلے گا. چنانچہ سکے کے اوپر امام کا نام لکھا جا گیا. اب جو نام لکھا گیا تو لوگوں کے لیے آسان ہو گیا. اگر نام پرچے پر رکھ کے لکھیں اور پکڑا جائے تو قتل کر دیے جائیں، لیکن سکہ رکھنے پہ کون پابندی کر سکتا ہے؟ وہ تو سرکاری سکہ ہے. لوگوں نے اس سکے کو کپڑے میں باندھ کر بازو پہ باندھنا شروع کر دیا تاکہ الگ سے پہچان رہے، اور اس طرح امام ضامن کا سلسلہ چل پڑا. صلوات پڑھیں محمد
بس ذرا سا آج مائک بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے تو آپ ایک چھلکتی ہوئی صلوات اور پڑھ دیں تو میں اگلے مرحلے میں داخل ہو جاؤں گا. عزیزان گرامی، بس آپ دیکھتے چلیے اس کے بعد کیا کیا مظالم ہیں اور امام کی کیا کیا خدمات ہیں، کیسے غلاموں کو پہلو میں بٹھایا، کیسے شیر قالین کو مجسم کیا، کیسے چاہنے والوں کو پیغامات پہنچائے، کس طرح ان کی حفاظت کی، کس طرح یتیموں اور غریبوں کی خبرگیری کی. سب ہر باب ایسا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس پر پوری گفتگو کی جائے، لیکن کچھ باتیں وہ ہیں کہ آپ ہر سال سن لیتے ہیں. لہذا اب چھوڑتے ہوئے انہیں آخر میں ایک اور ظلم جو امام پہ ہوا وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے دیتا ہوں، اور اسی سے اگلے امام کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے. یہاں سے وہ ظلم کیا ہوا؟ وہ ظلم وہ ہوا کہ جو اس سے پہلے کسی امام پر نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ ظلم ہمیں صرف رسالت میں آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے. وہ ظلم یہ ہوا کہ امام کی حیات طیبہ 50 سال امام کی زندگی، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں 153 ہجری 11 ذی-القعدہ ولادت، 203 ہجری شہادت، 23 ذی-القعدہ 50 سال کی حیات طیبہ. ان 50 سال میں سے 47 سال گزر گئے اور امام کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. لہذا لوگوں نے آپ کو ابتر کے تانے دینے شروع کر دیے، بے اولاد، ابتر، مقطوع النسل، اللہ نے بیٹا نہیں دیا. اور جب بھی کوئی چاہنے والا آ کے کہتا ہے کہ مولا آپ کی زبان تو دوسروں کے لیے دعا کرتی ہے، ان کے یہاں سارے مسائل کا حل ہو جاتا ہے، تو امام کہتے ہیں ذرا انتظار کرو، وقت آئے گا، وعدہ کیا گیا، ذرا ٹھہرو. اور میں نے عرض کیا کہ آپ کی زوجہ یہ نسل سے ہیں، یہ قبیلے سے ہیں. رسول کی زوجہ جناب ماریہ قبطیہ کے، ان کا اور ماریہ قبطیہ کا قبیلہ ایک ہے، دونوں کا. یہ بیوی جب تانے دیے جائیں گے تو عورت کو بھی تانا دیا جائے گا نا، بانجھ ہونے کا تانا جو ہمیشہ دیا جاتا ہے معاشرے کے اندر. لہذا آپ کو بھی تانے دیے جا رہے ہیں، ان کو بھی تانے دیے جا رہے ہیں، اور امام خاموش ہیں انسانوں سے. امام خاموش اس لیے ہیں کہ رسول خاموش تھے اس وقت. تم ابتر کے تانے دیتے رہو مگر ہم جواب نہیں دیں گے، اللہ خود جواب دے گا. چنانچہ وہاں ابتر کے تانوں کا جواب کوثر کی شکل میں آیا، یہاں ابتر کے تانوں کا جواب امام محمد تقی کی شکل میں آیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب عزیزو جو ستم بالائے ستم ہے وہ یہ ہے کہ یہ تانا دینے والے اور یہ امید کرنے والے کہ امام کی نسل آگے نہ بڑھے یہ کوئی غیر نہیں ہے، بلکہ ان میں سے اکثریت گھر کے افراد کی ہے، خاندان والے ہی وہ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کی نسل آگے نہ بڑھے اور ان کے یہاں کوئی اولاد نہ ہو. لہذا وہی آپس میں مشورے کرتے ہیں کہ آپ کب تک زندہ رہیں گے. میں نے عرض کیا حکومت پھوٹ ڈال رہی ہے، بکنے والے بک رہے ہیں، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے جو امام نے بات کہی کہ صرف حسب کا بلند ہونا، نسب کا بلند ہونا یہ صرف کافی نہیں ہے، کردار کا بلند ہونا ضروری ہے. ورنہ نسب بلند ہو لیکن کردار نہ ہو تو نسب کی بلندی بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. اسی لیے بار بار بتایا گیا کہ زینت کیا ہے. عرض کرتا ہوں آخر میں اگر موقع رہ گیا تو، مگر یہ تانے دیے جا رہے ہیں. 47 سال گزر گئے، 47 سال تک امام کے کوئی اولاد نہیں. 48 سال میں امام کے یہاں ولادت ہوئی اور بعض کے یہاں 47 سال کے ہی آخری وقت میں. چنانچہ جب امام کی شہادت ہوئی تو 3 سال امام نوے امام محمد تقی علیہ السلام کا سن ہے. نام محمد جس کے لیے بتا دیا گیا کہ خاندان اہل بیت میں جو نام دہرائے گئے. تقی مشہور ترین لقب ہے. جواد اپنے جود و سخا کی بنیاد پر، سخاوت کرنے کی بنیاد پر جواد، اور بھی بہت سارے القاب مگر سب کی تشریح کا موقع نہیں ہے سب کو چھوڑتے ہوئے. چنانچہ کیا ہوا، اب میں ظلم بتا رہا ہوں آپ کو کہ ظلم کیا ہوا. ظلم یہ ہوا کہ جب امام کے یہاں اس بیٹے کی ولادت ہو گئی اور لوگوں نے دیکھ لیا تو اب دیکھیے میں نے آپ کو کیا بتایا شروع میں
کہ پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی جس میں یہ بیان فرمایا کہ میرے حسین کی نسل سے وہ بیٹا، یعنی امام کے لیے جہاں فضائل بیان کرتے ہوئے ایک لفظ استعمال فرمایا کہ وہ ایک طیبہ و طاہرہ کے بطن سے اس دنیا میں آئے گا۔ اب سمجھیے کہ رسول نے اتنے برس پہلے طیبہ کیوں کہا تھا ان بیوی کو، طیبہ کیوں کہا، طاہرہ کیوں کہا، پاکیزہ بطن کیوں کہا؟ اس لیے کہ دشمنوں نے، میں کیسے اس بات کو کہوں لیکن کہیں بغیر بات نہیں رہتی، دشمنوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے سارے تانوں کا جواب آ گیا اور امام کے یہاں بیٹے کی ولادت ہو گئی، تو اب خاندان والوں نے آپس میں مردوں نے یہ کہنا شروع کیا، جانتے ہیں ساری حقیقت لیکن حسد، بغض، عداوت، یہ کہنا شروع کیا کہ یہ امام کا بیٹا ہے ہی نہیں۔ اور بس آپ سمجھ گئے ہوں گے اور بات پہنچ گئی ہوگی، یہ سمجھ لیجئے کہ جسے رسول طیبہ کہہ رہے ہیں اس کے کردار پر انگلی اٹھائی گئی۔ یہ وہ ظلم ہے جو میں نے کہا کہ رسول کے بعد اب ہوا ہے کسی معصوم پر، اس لیے کہ آپ کو پیغمبر کی حیات میں بھی ایسا واقعہ نظر آئے گا کہ رسول کی ایک زوجہ کی طرف بھی کسی نے تہمت لگائی تھی، انگلی اٹھائی تھی۔ یہ حسد بڑی بری چیز ہوتی ہے، عورتوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے۔ آپ تلاش کر لیجئے گا کس نے اٹھائی تھی انگلی اور کیا ہوا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ بھی سب روایات کے اندر موجود ہے۔ امام کے جملے بھی علامہ جباتی نے نقل کیے ہیں کہ غضبناک ہو کے امام یہ کہتے تھے، فدق کا جب موقع آیا تو کچھ نام لے کر امام یہ کہتے تھے کہ مجھے اختیار مل جائے، اختیار کا مطلب یہ کہ وہ وقت آ جائے، وہ مصلحت ہو تو میں ان گناہگاروں کو ان کی قبروں سے نکال کے انہیں سزائیں دوں۔ یہ جملہ امام کی سیرت میں موجود ہے، حوالہ میں نے دے دیا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، امام کو بتائے بغیر قیافہ شناسوں کو بلایا۔ قیافہ شناس وہ ہوتے ہیں کہ جو دیکھ کر، اس دور میں ہوتے تھے جو بچے کو دیکھ کر یہ بتا دیں کہ اس کا حقیقی والد کون ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں جو فسق و فجور پھیلا ہوا تھا، جو بے حیائی پھیلی ہوئی تھی، اس میں یہ عام بات تھی کہ قیافہ شناسوں کو بلا لیا جاتا تھا۔ لہذا امام کو بتائے بغیر، امام کو تو معلوم ہے لیکن امام چاہتے ہیں کہ حریفوں کے اوپر بھی حجت تمام ہو جائے، لہذا امام خاموش اس سلسلے میں۔ انہوں نے باقاعدہ ایک مجلس کا اہتمام کیا، اس کے اندر تمام خاندان والے جمع ہوئے اور قیافہ شناس کو بلایا۔ ذرا اندازہ لگائیے کتنی توہین ہے یہ، کیسی توہین ہے اور کیسا ستم ہے جو بچپن میں میرے 2 برس کے امام پر ہو رہا ہے، 2 سال کے امام پر ظلم ہو رہا ہے۔ کہ بلایا اور قیافہ شناسوں کو بلا کے کہا یہ جو سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں انہیں دیکھ کے بتاؤ کہ اس بچے کا حقیقی والد کون ہے۔ کیسا ظلم۔ قیافہ شناس نے ایک ایک کو دیکھا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ان میں اس بچے کا والد کوئی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کے وہ نکلا۔ اب یہ اہتمام قدرت ہے کہ ادھر تو وہ نکلا، ادھر سے امام باغ میں پانی دے کر واپس آ رہے تھے۔ وہ گزر رہا تھا، جیسے ہی امام سے سامنا ہوا اس نے کہا ذرا رکنا، ذرا ٹھہرنا، اور اس کے بعد واپس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اس بچے کا باپ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا جو باغ سے پانی دے کر واپس آ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے خاندان والوں سے تو وہ قیافہ شناس بہتر ہے کہ جو امام کی معرفت رکھتا ہو، جو پہچان۔ اور عزیزو یہاں سے امتحان اور زیادہ سخت ہوا۔ اب کیسے سخت امتحان ہے، بس میں جلدی 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں سلسلہ بدل رہا ہے آگے، اور مامون نے امام کی شہادت کے بعد، 8ویں امام کو زہر دینے کے بعد اب ایک اور کارنامہ انجام دیا۔ پھر سے اب لوگوں کو ادھر راضی کرنا ہے، لہذا رنگ پھر بدل کے سیاہ کر دیا۔ وہ سب سلسلہ ادھر چل رہا ہے، اور ایک دن اپنی سواری پر سوار ہو کر نکلا۔ یہ پہلا واقعہ ہے امام کے بچپن کا جس سے امام کی شخصیت روشنی میں آئی اور لوگوں کو معلوم ہوا اور پتہ چلا۔ تو اب بچے کھیل رہے ہیں اور بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے۔ بادشاہ کی سواری، ہٹو بچوں کی صدائیں، بادشاہ نکلیں گے، جگہ دو۔
اب جو سواری آئی تو سارے بچے بھاگ گئے، ایک بچہ باقی رہ گیا، ایک بچہ اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا۔ مامون نے دیکھا، سوال کیا ایک مرتبہ، سب بھاگ گئے اور تم کیوں نہیں بھاگے؟ مشہور بات ہے، آپ نے بہت سنا ہے، میں مختصر صرف تسلسل کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ سب چلے گئے، تم کیوں نہیں گئے؟ امام نے کہا کہ میرے جانے کی کوئی وجہ نہیں تھی، اس لیے کہ 3 وجوہات سے میں یہاں سے ہٹتا۔ پہلا سبب تو یہ تھا، پہلی وجہ تو یہ تھی میرے ہٹنے کی کہ میں نے کوئی غلطی کی ہوتی، میں نے کوئی خطا کی ہوتی اور مجھے تیرا خوف ہوتا تب میں یہاں سے ہٹتا، مگر میں نے کوئی خطا نہیں کی، کوئی خوف نہیں ہے تو میں کیوں یہاں سے ہٹوں؟ اور دوسرا سبب یہ ہو سکتا تھا کہ راستہ تنگ ہوتا کہ تیرے گزرنے میں تنگی پیدا ہو، میں راستے سے ہٹ جاتا۔ نہ راستہ تنگ ہے، نہ میں گنہگار ہوں، اور نہ ابھی تک میں نے تجھ سے کوئی ظلم دیکھا ہے کہ تجھے ظالم جان کے یہاں سے ہٹ جاؤں۔ میں کہوں گا مولا یہ سوال تو اسے آپ سے کرنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ راستے سے بادشاہ کو دیکھ کر وہ ہٹے جو درباروں سے ہٹنے کے عادی رہے ہوں، جو میدانوں سے ہٹنے کے عادی رہے ہوں، جس کا تعلق وہاں سے ہو کہ گرتی ہوئی دیوار کے آگے بھی والدہ داخل ہو جائے، جس کا وہاں سے تعلق ہو کہ ہر میدان کے آگے ٹھہر جائے۔ میں کہوں گا بھاگنے والوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے، کرار غیر فرار کی نسل سے یہ سوال نہیں کیا جاتا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ اور ذرا مل کے ایک صلوات بلند پڑھ دیں تو میں جلدی سے سلسلے کو اللہم صلی علی۔ چنانچہ گیا، اس کے بعد جب واپس آیا دیکھا پھر اسی جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ عزیزو اس اسنا میں ایک واقعہ ہوا جس کو آپ نے بہت سنا ہے، میں بھی مختصر اسے بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں تاکہ یہ اندازہ ہو کہ پھر اس کے بعد کیا خدمات ہیں امام کی۔ واپس آیا دیکھا اسی جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس اسنا میں اس نے اپنے شکاری باز کو چھوڑا، باز ہوا میں گیا، اڑا، اور جب واپس آیا تو ایک مچھلی لے کے آیا۔ اس نے بہترین موقع سمجھا، مچھلی کو مٹھی میں دبایا، اپنی سواری سے نیچے اترا اور امام کے پاس آ کے سوال کیا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ سوال کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ جانتا ہے کہ ان کا بچپنا ہو یا جوانی ہو، علم وہی رہتا ہے، اس لیے کہ ایک چھوٹے سے بچے سے کوئی ایسا سوال نہیں کرے گا۔ کیا بتا سکتے ہیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ امام مسکرائے، مسکرا کے کہا کہ ہمارے جد سے جبرائیل نے نقل کیا کہ اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان میں دریا بنائے ہیں، ان دریاؤں کے اندر مچھلیاں ہیں، اور زمین کے اوپر اللہ نے کچھ لوگوں کو حکومت دے دی ہے، وہ شکار کا شوق رکھتے ہیں، لہذا حاکم وقت اپنے شکاری باز کو چھوڑتا ہے، وہ ان دریاؤں میں سے مچھلی لے کر آتا ہے، اور وقت کا حاکم اپنی مٹھی میں مچھلی دبا کر آل محمد کے علم کا امتحان لیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن جواب صرف اتنا سا تھا کہ کیا ہے مٹھی میں؟ مٹھی میں مچھلی ہے، لیکن امام نے پورا واقعہ، پورا پس منظر بیان کر دیا، سب بیان کر دیا۔ یہ حکمت ہے امام کی، یہ مصلحت ہے، کہیں چھوٹا جواب دیتے ہیں، کہیں بڑا جواب دیتے ہیں، اس لیے کہ جہاں جیسی مسئلہ ہے تو پوچھا تھا اللہ نے موسیٰ سے، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے یہ نہیں کہا عصا ہے، بلکہ پورا سلسلہ بیان کر دیا، یہ عصا ہے، میں اس کو تکیہ بھی بنا لیتا ہوں، اس سے میں جاتا ہوں تو جانوروں کو اصلاح بھی کر لیتا ہوں، میں اس سے سہارا بھی لے لیتا ہوں، یہ مجھے سایہ بھی بن جاتا ہے، یہ میرا تکیہ بھی بن جاتا ہے۔ سوال اتنا سا، جواب اتنا بڑا۔ اسی سیرت پہ اس وقت عمل کرتے ہوئے طویل جواب دیا۔ ایک مرتبہ نگاہ انتخاب پہچان گیا کہ انہیں میرے دربار میں ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ ان کے اوپر نظر بھی رہے، اس لیے کہ ابھی وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ تو وہی علم و فضل موجود ہے، وہی چیزیں موجود رہیں گی تو کیسے ہم انتقام لے پائیں گے۔ لہذا فیصلہ کر لیا کہ اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح امام سے کرے۔ اس خبر کا عام ہونا تھا۔ دیکھیے یہ ترکیب ہے،
کہ امام کے گھر میں ہماری جاسوس بھی موجود رہے. اب دو طرف سے امام کا مقابلہ ہے. ایک طرف وہ گھر والے کہ جو امام تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں, جو بار بار امتحان لیتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ سارے گھر والوں نے مل کے یہ طے کیا کہ علماء کو بلاؤ اور امتحان لو. ایک امتحان تو امام کا یہ ہوا, اور امام بھی اس بات پر راضی ہو گیا کہ چلو تم بھی حجت تمام کر لو. چنانچہ طے کر کے آئے کہ امام سے سوالات کیے جائیں. اور آپ کو یقین آئے گا کتنے سوال کیے گئے. سوال کیے جاتے تھے اور ہر سوال کا جواب امام دیتے تھے. جب ہر سوال کا جواب دیا تو لوگوں نے اشارے کیے ایک دوسرے کو اور کہا کہ جلدی جلدی سوال کرو تاکہ انہیں سوچنے کا موقع نہ ملے. تو ادھر سے یہ کھڑا ہوا, ادھر سے وہ کھڑا ہوا, ایک ایک ساتھ سوال کر رہے ہیں. امام اس کا بھی جواب دے رہے ہیں, اس کا بھی جواب دے رہے ہیں, اس کا بھی جواب دے رہے ہیں, اس کا بھی جواب دے رہے ہیں. اس کے بعد کئی لوگ ایک ساتھ کھڑے ہونے شروع ہوئے. جیسے جیسے ان کے سوالوں کی رفتار بڑھ رہی ہے, امام کے جواب کی رفتار بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تیزی سے سوال کر رہے ہیں, یہاں تک کہ وقت وہ آیا کہ یہ بھی کھڑا ہے, وہ بھی کھڑا ہے, وہ بھی کھڑا ہے, اور امام نے اب اپنے جوابوں کو مختصر کر دیا. اب ان کے سوال کرنے کا انتظار بھی نہیں کیا کہ تیرا سوال یہ ہے جواب یہ ہے, تیرا سوال یہ ہے جواب یہ ہے, تیرا سوال یہ